تو قرآن یہ کہا کہ سورہ یوسف میں کیا فرمایا؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے, اللہ کو مانتی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی مشرک قومیں ہیں نا, آپ ان سے اللہ کے بارے میں, دیوڑی کے بارے میں, گاڈ کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیتے؟ اوپر اٹھاتے سب ایک, اوپر والا سب کا ایک, نیچے آتے الگ الگ ہو گئے, تقسیم ہو گئے. اوپر بولا تو ایک ہے سبب, اوپر والا سب کا ایک ہے. جب نیچے آ گئے نا زمین پہ, تیرا الگ میرا الگ ہو گیا. اب یہ تو اللہ قرآن میں بول رہے ہیں انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے, اللہ کو مانتی ہے, مگر شرک کے ساتھ. توحید خالص نہیں ہے, شرک کے ساتھ مانتی ہے. کیسا؟ دیکھو لوگ بول رہے ہیں اوپر والا ایک ہی ہے, مگر نیچے آتے کیا بول رہے ہیں؟ یہاں جانے سے ملا, ان کو شریک کر لیا. ہے نہیں؟ قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ, اکثریت انسانوں کی اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے, الا وهم مشرکون, مگر شرک کرتے ہوئے. مکے کے مشرک بھی اللہ کو مانتے تھے, اور مانتے ہوئے 360 بتوں کو وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. اس کو کعبۃ اللہ کو اللہ ہی کا گھر کہتے تھے, اللہ ہی کو سپریم طاقت مانتے تھے وہ لوگ. اب یہ چیز جو بتائی جا رہی. اچھا اب یہ دیکھیے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اب شرک کیا ہے؟ شرک وہم کا نام ہے. اب وہم میں کئی چیزیں ہیں, صرف یہ بت پرست بول کے نہیں ہے, وہم کے اندر کئی چیزیں ہیں. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ صرف بت پرست کو شرک نہیں کہا, ولا تشرکوا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, اللہ ہی کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت کرو. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آدمی اگر ایک انگوٹھی پہن لیا, انگوٹھی پہن کے اگر اس کا عقیدہ آ گیا یہ مجھے کچھ برکت دے گی, بیماری سے بچیں گے, یہ انگوٹھی شرک میں آتی ہے. آدمی اگر دھاگا باندھ لیا گلے میں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں سے آیا ہوا ہے درگاہ سے, یہ میری حفاظت ہوتی, یہ شرک ہوتا ہے. اب اسی لیے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. ابھی اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں, ایمان تو ہے اللہ کے اوپر, مگر شرک کے ساتھ مانتے ہیں. اس کی واضح مثال میں آپ کو دوں. شرک کے ساتھ مانتے ہیں. ہمارے پاس قوالی ہے, وہ قوالی کے کچھ مصرے ہیں, وہ کیا ہے اب بتا رہا ہوں میں. یہ اللہ کو مان رہا لیکن شرک کر رہا. دیکھو اب آپ دیتے ہیں مولا, دلاتے ہیں خواجہ, گیا کام سے, دیتے ہیں مولا تک صحیح تھا انہیں. یہ ہے تو شرک. مان رہا اللہ کو نہیں بول کے نہیں, انہیں مگر اٹیچ کر رہا اللہ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ دوسروں کو کھڑا کر رہا آپ. اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ, وہ اللہ کی ذات تنہا ایکتا ہے اپنی ذات و صفات میں, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ اقرار ہے. اللہ بتایا, یہ آروں پہلی آیت جو نازل ہوئی نا اس میں یہی تعارف ہو رہا ہے. پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, ہم نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے, یعنی مطلب پہلے نطفہ ہے, اس کے بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے. اس کی پروسیس اللہ قرآن میں بتائے کیسے ہم بناتے ہیں اسے, پورا انسان بنا کے باہر نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو ہر نعمتیں تیرے اوپر اللہ لٹا رہا ہے, اتنا مہربان ہے تیرے اوپر, لیکن اس سے زیادہ کون ہے جا کے دوسروں کے قدموں پہ گر رہا, تو دوسرے کے جگہ میں ماتھا ٹیک رہا. اللہ تجھے پیدا کیا, اللہ تجھے تندرست بنایا, اللہ تیری چیز کو ہر چیز کو اعتدال میں رکھا ہے, اور یہ سب اللہ کرا, لیکن بعد میں دوسروں کے آگے سجدہ کر رہا, جا کے دوسروں کے آگے طواف کر رہا ہے, دوسروں کو شکریہ ادا کر رہا ہے. بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ؟ ہے کوئی؟ الذی خلقک فسواک, ہر چیز کو صحیح تندرست بنایا ہے. دیکھ لو آپ اٹھا کے, اگر بچہ تھوڑا بہت کچھ بھی اگر ڈیفالٹ پیدا ہو گیا تو ڈاکٹر کتنے پیسے لگتے ہیں اس کو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ میں کون ہوں تجھے معلوم ہے, میں رزاق ہوں. کون ہے رزاق؟ اور رزاق کون ہے؟ کیسا رزق دیا تجھے؟ ماں کی پیٹ میں تھا تو,
وہاں پہ بھی بچہ بن گیا, انسان بنا. تو انسان بنا تو اس کو ماں کی پیٹ میں بھی غذا کی ضرورت ہے. اب اللہ فرماتا ہے میں رزاق ہوں, دیکھ رزق کیسے پہنچا رہا ہوں. ماں کی پیٹ میں ہے لیکن رزق دے رہا ہوں, پیٹ میں تجھے کھلا رہا ہوں میں. کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. خلاق العلیم, پیدا کرنے میں اس سے زیادہ جاننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں. ماں کی پیٹ ہے جو غذا حاصل کرتا, جب بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے تو بمبی کی جو نالی ہوتی ہے نا خود بخود ختم, برخاست اسی غذا کا. اب جب باہر آ گیا انہیں ماں کی پیٹ سے, اب کیا کیا اللہ نے, انہیں آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس کی غذا رکھ دیا, دودھ شروع لگا دیا اللہ تعالیٰ. چلو کون ہے یہ, ماں کی پیٹ میں غذا پہنچایا, اور پیدا ہونے سے پہلے تیری غذا کا دسترخوان کا انتظام ہو گیا. ماں کی اور زیادہ دور نہیں ہے, ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور بالکل سامنے تیری غذا ہے, آرام سے سوتے سوتے کھا رہا. تو بتا کون ہے یہ, کون ہے آخر یہ. اللہ قرآن میں سوال کرتا آپ سے, الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی ایسا الہ ہے جو رزق دینے والا ہے. اللہ قرآن میں سورہ یاسین سورہ فاتر کے پہلے رکوع میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. انسانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر برس رہی ہے. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا خالق ہے جو آسمان سے بارش برسا کے اور زمین سے تم کو اناج دے رہا ہے؟ کوئی اور ہے؟ بارش روک دے تو کوئی برسانے والا کوئی خدا اور ہے, کوئی طاقت اور ہے؟ بتائیے آپ. کہ اللہ پوچھ رہا قرآن میں, اشرف المخلوقات. قرآن آ کے کیا کیا سب سے پہلے, قرآن کا میسج کیا تھا, قرآن کا حکم کیا تھا, اقرا پڑھو. لیکن کہاں سے شروع کرنا, اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو. اب جب یہ علم, ہم نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, دین اور دنیا. دنیا کو بولے یہ بیکار علم ہے, غلط والے علم ہے, کچھ نہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی, فلاں فلاں کر کے دنیا کو بالکل یا طور پہ جناب یاری حرام کے کھانے میں ڈال دیا لوگوں نے. یہاں تک بھی سمجھ میں آ رہا. ہمارے پاس ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ جناب یاری یہ دنیا کی مثال ایک کتا ہے, اس کا چاہنے والا کون ہے, پھر وہی کتا ہے. یہ دنیا ایک مردار ہے, اس کا چاہنے والا کون ہے, پھر حرام کھانے والا ہو گیا. یہ جو آیت ہم کو بنا کے جو گوشہ نشین میں ڈال دیا, ہمیں قرآن کی آیات سے محروم کر دیے. ہاں, تسخیر کائنات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہارے حوالے کیا تھا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ. اللہ فرمائے یہ زمین اور آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں, اس ساری نعمتوں کو میں تمہارے تابع کر دیا ہوں. آؤ میدان میں آؤ, تحقیق کرو, ریسرچ کرو. آؤ سورج سے کام لو, چاند سے کام لو, ہواؤں سے کام لو. لو, اب لے رہے نا, دنیا نہیں لے رہی, اب سائنٹسٹ لے رہے ہیں کام. اور کیجیے آپ. اللہ کے گھر کو حج کرنے کے لیے جا کے آنے تک 4-6 مہینے لگ رہے تھے, اب 2 گھنٹے میں چلے جا رہے ہیں. کیسا وجود میں آ گیا آپ. کس کے احسانات ہیں اس کو, جس کو آپ گالی دے رہے ہیں, آپ جس کو جہنمی قرار دے رہے ہیں, جس قوم کو, آپ اس قوم کے احسانات ہیں یہ. آپ گھر بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں آج, کس کی ٹیکنالوجی ہے یہ, پھر گالی بھی دے رہے ہیں اس کو آپ. ارے بھائی علم کے میدان میں آئے. آج جو انسان, معمولی انسان, کتنے فیسلٹیز دیے لوگ کہ کل کا بڑے سے بڑے بادشاہ بھی یہ جناب علی یہ سہولتوں سے محروم تھا. آج ہم ایئر کنڈیشن میں ہیں, فیانوں میں ہیں, کولروں میں ہیں, اور جب بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دولت رکھ کے بھی کچھ کر رہا تھا, انہیں وہ پنکھے ہلاتے ہوئے باندھیاں. اور کیا ہے, کہیں جانا چاہ رہا تھا, انہیں جانے کے لیے جناب علی وہی گھوڑا بگی. لیکن آج آپ معمولی آدمی لیبر پلین میں سفر کر رہا, تو یہ سائنسدانوں نے انسانوں کو بادشاہ سے بڑا بنا دیا. آج دیکھیے مسلمان وہ ہے جہاں حق ہے اس کو ماننا ہے. جس قوم کے پاس حق ہے, یعنی مطلب حق سے مراد جو مفید کام کر رہی ہے نا. قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, الحکمت ضالۃ المومن. حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے. یعنی حکمت, سائنس اور ٹیکنالوجی یہ مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے.
اور جہاں کہیں بھی وہ ہے وہ تم اس کے حقدار ہے، اس کو لے لو فوری. تو علم کی بات آئی تو میں ذرا اس کو اور چھیڑ دیا آپ کے سامنے. الحمدللہ اب مساجد کے سلسلے میں جتنی باتیں جتنے تعارف ہو رہے تھے، یہ باتیں سن کے بڑی ہم کو خوشی ہوئی. سب سلسلے میں ایک مثالی مسجد بن گئی، اس کو ماڈل بنانا چاہیے آپ کو. مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کا مرکز اور پلیٹ فارم ہے. یہ آپ کی ہر چیز یہیں سے ہونا چاہیے، مسجد سے ہی. ہر چیز مسجد سے ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو کیسا استعمال کر رہے، پڑھیے آپ تاریخ. آپ جنگ پہ نکلنے والے، جنگی ساز و سامان مسجد میں آ رہا ہوں، جنگی دستے مسجد میں متعین ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تم کو یہاں نکلنا ہے، تم ادھر جانا. کہاں؟ مسجد نبی کے صحن میں ہو رہا ہے. سب لوگ اپنی ضرورتوں کو لے کے آ رہے ہیں مسجد نبوی کے. اللہ کے نبی وہاں پہ ٹھہرو. جنگ کے قافلے یہاں سے نکل رہے، سفر پہ یہاں سے ہو رہا، ساری چیزیں مسجد سے ہو رہی. اور ہمارے پاس دشمنان اسلام میں ہم کو اتنا دور کر دیا مسجد سے، ہماری ہر چیز کو چھین لیا، اچھوت بنا دیے مسجد کو. بالکل ارے بات ہی نہیں ہونا. ہم کو دنیا میں، مسجد میں دنیا کی بات نہیں ہونا. دنیا کی بات قرآن میں ہو رہی، دنیا کی بات نماز میں ہو رہی. کہاں نہیں ہو رہی؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ سورہ فاتحہ سورہ بقر پڑھیں گے، مسجد میں ٹھہریں گے، نماز میں ٹھہریں گے. آپ نکاح کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں. نکاح کی آیتیں آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں. آپ طلاق کی آیتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں. آپ ارے بھائی ہمارا کوئی مسئلہ دنیا کے باہر ہے ہی نہیں، سب دنیا میں ہے. دنیا کو استعمال کرنے کا سلیقہ اللہ بتایا ہے. میں دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اختیار دے کے بھیج رہا ہوں، اور اس دنیا کو تم کیسے استعمال کرنا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے. غلط استعمال نہیں کریں گے آپ. عدل و انصاف سب سے پہلے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، جمعہ میں ایک مرتبہ آپ کو بلایا جاتا ہے نا، اذان دے کے آؤ. 2 اذان ہوتی ہیں جمعہ میں، آؤ خطبہ سنتے. آپ پہلا خطبہ سن لیا، دوسرا خطبہ سنیں. ہر خطبے میں ہر جمعہ کے دن خطیب صاحب ممبر سے اترنے سے پہلے کیا میسج دیتے؟ آپ کو کیا میسج دیتے؟ غور کریں آپ کبھی. ہر مسجد میں خطیب اترنے سے پہلے جو میسج دیتا ہے نا، وہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کے تعلیمات ہے. وہ سورہ نحل میں ہے. اللہ فرمائے، جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھ رہے ہیں آپ نے، یہ میسج آپ کو دیا جا رہا. سب سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا؟ تم کو بلایا گیا ہے جمعہ کے لیے. نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آؤ بیٹھو، یہ ذکر ہے، سنو، خطبہ سنو. خطبے میں کیا ایک میسج ہے، آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. چونکہ عربی زبان میں وہ آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اب اللہ کا حکم کیا ہے. تو وہ سب تفصیل کے بعد میں آخر میں جو دیتے ہیں نا، اس کے بریف وہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم باہر نکلو تو عدل کرو. یہاں سے نکلو تو کیا حکم ملا آپ کو؟ عدل کرو، انصاف کرو لوگوں کے درمیان میں. گھر میں عدل، بیوی کے ساتھ عدل، بھائیوں کے ساتھ عدل، ماں باپ کے ساتھ عدل، بچوں کے ساتھ عدل، پڑوسیوں کے ساتھ عدل، دوستوں کے ساتھ عدل، تجارت میں عدل، کاروبار میں عدل، نوکری میں عدل، ہر جگہ عدل. عدل انصاف اسلام کی بنیاد ہے، یہ توحید کی بنیاد ہے. یہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ کو عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے. اور دشمن کے ساتھ بھی عدل. جس کے قرآن کیا کہتا ہے؟ دشمن کے ساتھ بھی عدل. وہ دشمن کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اگر آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عدل کے خلاف ہے یہ. ہاں، اگر وہ دشمن اگر آپ کے اوپر ہتھیار اٹھائے تو آپ اٹھا سکتے ہیں، یہ عدل ہے. کیونکہ انہیں اٹھایا، میں اٹھاؤں گا. اس سے پہلے آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. تو قرآن کا پہلا آرڈر، پہلا میسج کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو سب کے ساتھ. دیکھیے آپ کتنا پیارا حکم ہے. جب اللہ کے اس حکم پہ عمل کریں گے، عدل کریں گے، تو فساد عدل کی ضد ہے. فساد عدل کی ضد ہے. جہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جب کسی کی حق تلفی ہوں گی تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ فساد. فساد کو ختم کرنا ہے تو عدل.
ملک کو چھوڑیے، اب ملک میں فساد، ہم کیا کریں گے، حکمراں ویسے، بڑے بڑے لوگ ایسے نہیں. اب آپ کا گھر خود ایک چھوٹا سا کنٹری ہے اور آپ اس گھر کے حاکم ہیں. اب یہ سمجھ لینا اپنے کو، میں گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ہوں. اب میرا گھر ایک چھوٹی سی کنٹری ہے ایک، اور گھر میں میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے اب وہاں پہ مجھے عدل کرنا ہے. اگر یہاں عدل میں کامیاب ہو گئے آپ تو اللہ کے پاس کامیاب ہے. باہر عدل ہو یا نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن مکلف آپ اپنے گھر میں پہلے ہیں، ملک میں پہلے نہیں ہے، ملک میں بعد میں. اسی طرح ہر گھر میں عدل ہوگا تو ملک میں عدل ہوگا. ان اللہ یأمر بالعدل، عدل، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، اگر ہماری زندگی میں عدل نہیں ہے، یہ ساری عبادت اللہ کے پاس بالکل طور پہ بے وزن ہے، کوئی وزن نہیں ہے ان کا. یہی میسج دیا جا رہا آپ کو ہر جمعہ میں. دوسرا حکم کیا آ رہا وہاں پہ؟ والاحسان، عدل کرو بلکہ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، معاملات میں حسن سلوک ہونا، اخلاق میں حسن سلوک ہونا، لین دین میں ہونا، زبان پہ، ہر جگہ. وقولوا للناس حسنا کہتا ہے قرآن نے. لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھی زبان استعمال کرو، نرم زبان استعمال کرو، اخلاق والی زبان استعمال کرو، پیار اور محبت والی زبان استعمال کرو. سب سے زمین پہ جو فساد ہوتا ہے نا وہ زبان کی وجہ سے ہوتا. زبان خراب ہے دوست بھی دشمن بن جاتا. زبان اگر پیاری ہے، اچھی ہے، دشمن بھی دوست بن جاتا آپ کا. یہ زبان ہے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں نا اس زبان کی وجہ سے جائیں گے. بولے زبان کو غلط استعمال کیا انہوں نے، اور زبان کو اللہ نے بغیر ہڈی کا ہی بنایا، اسی لیے ہے نا جدھر جائے پھسل جاتی انہیں. اور زبان سے جو جملے تم نکال رہے ہیں نا، پہلے سوچنے، بولنے سے پہلے سوچو، بولنے سے پہلے تولو میں کیا بول رہا ہوں. ہم کیا کرتے، بولنے کے بعد سوچتے، ارے کیا تو بھی بول دیا میں، اس میں فساد ہو جاتا. پہلے سوچو پھر بولو. پہلے کوئی خبر آ گئی کسی کے متعلق غلط، اس کی تحقیق کرو، پھر بولو، پھر مانو، ہے نہیں. حدیث میں بات آتی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی وہ خود جھوٹا نہیں ہے، ایک آدمی وہ خود جھوٹا نہیں ہے، لیکن اس تک جو خبر پہنچی ہے نا، وہ خبر کو بغیر تحقیق کے لوگوں کو اس کے نام فارورڈ کر رہا، انہیں اس کو معلوم ہی نہیں کرا صحیح ہے غلط ہے، تو انہیں سب سے بڑا جھوٹا ہے. کیا بولے، انہیں جھوٹا نہیں ہے، جو خبر اس تک آئی اس خبر کو آگے بڑھا رہا، تحقیق ہی نہیں کرا صحیح ہے غلط ہے. اور ہمارے پاس فون آ گئے نا، بس واٹس ایپ ختم، تحقیق ہی نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، بس آسان سا شیطان کا آلہ آ گیا، اس کو جناب علی پوری فارورڈ کرتے رہے، فساد 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 فساد. ایسے باتوں کو جس میں معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہو، انسانوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہوتی ہوں، ایسے میسج کو فارورڈ کرنا اللہ کے پاس انہیں پکا جھوٹا ہو جاتا ہے. جھوٹا. کیا فرمایا دوسری حکم میں؟ حکم احسان، پہلا عدل، اس کے بعد احسان. حکم ہے اللہ کا جرنل. اس کے بعد وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. دیکھیں تین باتیں، تین جملے حکم کے. تیسرا حکم کیا دے رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم کیا کرو، ان کے جو حقوق ہیں نا ادا کرو. حقوق بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں آپ کو کوئی قرضہ دیا اس کو واپس کرنا ہے؟ نہیں. اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہر خاندان میں، ہر فیملی میں امیر اور غریب لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ نے فرمایا کہ جس خاندان میں، جس فیملی میں ہم نے لوگوں کو مال دیا ہے نا، اس مال میں حق ہے ان لوگوں کا جو مال سے محروم ہیں، جو مانگتے ہیں، ان کا حق ہے. بولا بھیک نہیں دے رہے ہیں آپ. یہ مال کا معاملہ جو اللہ تقسیم کرا نا، اللہ فرماتا ہے یہ امتحان کے لیے کیا ہے. ہم آپ کو خاندان میں مال دے کے آزما رہے ہیں، تو مال کے اوپر کیا اپنے لگژری کے استعمال کرتے یا اپنے خاندان میں جو محتاج و غریب ہیں، جو جائز ضرورت میں، ان کا خیال کرتے یا اپنی لگژری بڑھاتے جاتے تم؟ یہ آزمائش ہے جن کو بھی مال ملا ہے. اسی لیے مال کو فتنہ بولا گیا. فتنے کے معنی کیا ہے؟ آزمائش کے. مال ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں مال ہوں، میرے مال ہے، میں تمہارا حق کیا ہے؟ نہیں. فرعون بھی یہی بولا تھا، یہ میرا مال ہے. اللہ تعالیٰ فرعون کو کیا بولا؟ دیکھ اللہ نے دولت دے کے تیرے اوپر زیادہ احسان کیا ہے نا، تو
تو بھی اس دولت کو انسانوں کے اوپر خرچ کر کے انسانوں پہ احسان کرو. آپ سورہ قصص پڑھ لو, اس میں ذکر ہے. پھر قارون کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اللہ نے جیسا تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پہ احسان کر. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اس مال سے آخرت کما بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھول. کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں اپنا حصہ مت بھولو. کتنی بھی دولت آئی تو تیرے حصے میں اتنی چاہیے جتنا تو کھائیں گا. دولت کتنی ہے سمیٹ کے تو کچھ کر نہیں سکتا, لے کے نہیں جا سکتا. تو جب موت آئیں گی تو چھوڑ کے جانا پڑے گا تیرے کو. لہٰذا اللہ جو بولا نا, خرد خیرات اس کو. اسی لیے دولت مند جب آخری وقت موت کا فرشتہ آئیں گا نا وہاں پہ, جن کو مال دی اللہ تعالیٰ, جو بخل کرے, وہ کیا بول رہے سورہ منافقون کے آخری رکوع میں؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. خرچ کر لو موت سے پہلے, اور جب موت کا فرشتہ آئیں گا تو کیا بولیں گے تم؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے, اب تھوڑی مہلت دے دے. کیوں مانگ رہا مہلت؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اب پوری دولت کو صدقہ کر دوں گا, میں خیرات کر دوں گا, اور اب نیک بن کے آؤں گا. دیکھیے وہاں پہ نماز پڑھ کے آتا ہوں نہیں بول رہا ہوں, نہیں نماز نہیں بول رہا, روزے رکھ کے نہیں آتا ہوں بول رہا, حج کر کے نہیں آتا ہوں بول رہا. دیکھیے اب یہ نہیں ہے معاملہ. حقوق العباد اصل, حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں. اللہ کے عبادات میں اگر کوتاہی ہو گئی آپ توبہ کریں گے, معافی وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میں نے آپ کا مال کھایا ہے تو وہ معاف نہیں ہو سکتا. وہی بات ہو رہی وہاں پہ. لوگوں کا حق تھا, نہیں دیا, مر گیا, مال چھوڑ گیا, پھر اللہ بول معافی بول رہا, چھوڑ دے اللہ تھوڑی دیر, تھوڑی سی مہلت دے دے. اب اللہ کیا جواب دیا اس کا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی نفس کا ٹائم وقت ختم ہو جاتا ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دی جاتی. اب یہ بول دیا قرآن مال والوں کے سلسلے میں, خاص طور پہ جو اللہ نے مال دیا ہے ان کے سلسلے میں. تو بات کہاں چلی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق سے چلی بات. پڑھنا ہے, اصل چیز تعلیم ہے, عبادات. دیکھیے جو علوم آج معاشیات سے جڑے ہوئے, اکنامک, اگر وہ معاشیات, وہ معاشی علوم آپ حاصل نہیں کریں گے آپ تو آپ کو بھیک مانگنا پڑتا. آپ کو ضروری ہے نا. اب اس کی مثال آپ دیجیے, ہمارے امام صاحب ہیں, ہمارے خطیب صاحب ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کو تنخواہ دے رہی ہے 20,000, اور کیا دیں گے. لیکن یہ ایک آدمی جو معاشی علوم حاصل کیا ہے, انجینئر بنا, ڈاکٹر بنا, فلاں بنا, فلاں بنا, اس کا جو ریشو ہے 20,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ تنخواہ ہے اس کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشی علوم ہے وہ. اسی لیے معاشی علوم کو چھوڑ دے کیا بولیں گے خالی دین. اللہ نہیں سکھایا اس بات کو آپ کو. قرآن میں اللہ کیا بولا بھائی ہر جگہ؟ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ. مال خرچ کرنے کے ایک تو زکوٰۃ ہے, ایک انفاق ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, فدیہ ہے, فطرہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ مال زکوٰۃ ادا کرو, کفارہ دیو, صدقہ کرو, مال عطا کرو, مال خرچ کرو, بیووں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, مسکینوں پہ خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو بول رہا قرآن. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں نکال سکتے آپ بھیک مانگنے والی, دیو بول کے کمی نہیں ہے. قرآن بار بار بول رہا خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. تو خالی خرچ کرو کیسا ہو سکتا؟ جب تک کمائیں نہیں تو خرچ کہاں کریں گے؟ تو پہلے کمانا ہے, بعد میں خرچ کرنا ہے. ہم کمانے کے جو راستے ہیں نا اسی کو ہم حرام بول دے رہے ہیں, وہی علوم کو حرام بول دے رہے ہیں ہم. ہوا کیا آخر میں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر والدین. اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور فخری یعنی بھیک سے, فخر فاقہ کشی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کفر اور فاقہ کشی کو ملا دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ہاں بالکل. آپ نے فرمایا
اگر انسان مفلس ہو جاتا ہے, فاقہ کش ہو جاتا ہے, تو کفر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. آج کتنے ایسے تنظیمیں اسلام کے خلاف جو لوگوں کو ان کے اوپر پیسہ خرچ کر کے ان کے ایمان کو خرید رہے ہیں. آج کیوں؟ وہ فاقہ کش ہے, محتاج ہے. آپ بول رہے ہیں کرسچن ہو جا رہے ہیں بچے. کیوں کرسچن ہو رہے ہیں بھائی؟ مسلمانوں کے بچے وہ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ان کو دوا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ڈوری نہیں ہے. عیسائی مشنری جا کے ان کے بچوں کو گود میں اٹھا کے ان کے سامنے ان کے کپڑے اتار کے ان کے سامنے وہ نند جو ہے نا ان کو غسل دے رہی, نہلا رہی اور کپڑے پہنا رہی اور ہاتھ میں پھول دے رہی اور ماں کو وہ بچہ کا دے رہی, تو کتنی خوش ہو رہی انہیں. اب وہ چھوڑو ایمان سب. اب وقت کے اوپر کون کام میں آ رہا ہوں, بھوک کے وقت کون کام میں آ رہا ہوں. ارے اسلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعوتوں میں خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنے حماقتوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. آپ وہاں مرتد ہو رہے ہیں آپ کے قوم کے لوگ, کلمہ کو مرتد ہو رہے ہیں. وجہ ایک ہی وجہ, بھوک اور پیاس افلاس. ان تک پہنچ رہے نہیں آپ. اب خالی حیدرآباد کے اندر ہے ہم, کیا ہو رہا سو بولی کے اندر ہے ہم, سمندر میں کیا ہو رہا نہیں معلوم آپ کو. کیا ہو رہا سمندر میں, کتنے لوگ جا رہے ہیں معلوم. اب 2 طریقے سے حملے ہو رہے ہیں, اب تو 3 طریقے سے ہو گئے حملے. اب عیسائی تو پہلے سے ہی ہے, اور دوسرے قادیانی ہیں, اور تیسرے ہندو تنظیمیں آج باضابطہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا رہے, اور باضابطہ ان کے لیے فنڈ متعین کیا گیا ہے. مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا, وہ بھی مسلمان لڑکیوں کو بناؤ. ان کو کچھ اسلامی تربیت بھی دے رہے نوجوان بچوں کو RSS کے, اور دے کے ان کو سلام کیا اسلام کے کچھ بتا کے مسلمان بچیوں سے جناب تم دوستی کرو, چیٹنگ کرو, اور ان کو بتاؤ بھائی. ان کو سب سے پہلے تو ڈائلاگ کر بولو کہ بھائی آپ کا اسلام بہت اچھا ہے, بھائی میرا بہت اچھا دکھ رہا, میں اور معلومات کرنا چاہتی ہوں. اب ہمارے بچیاں ہیں اور قریب ہو رہے ہیں, اس کو اسٹارٹنگ میں اور قریب ہو رہے ہیں. وہ الو اور میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں بھائی. اب انہیں اتار لیا اس کو شیشے میں, اب کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہوں, بولتے سنیں بھی خوشی میں کلمہ پڑھائیں گے. اس کا نکاح ہو گیا, اس کے بعد بولا کہ بھائی فلاں جو بھی دنیا کے فیسلٹیز ہے وہ بھی دے رہا انہیں, گھر ہے, فوپ ہے, میرے پاس یہ ہے وہ ہے, سب بتا رہا اس کو بچی کو. اور انہوں نے بولی کہ کامیاب ہو گئی, میں تو جناب یہ ایک مسلمان بھی بنا لی ایک کو میں. اب ہاں اپنے فن میں کامیاب ہو گئے بول کے جناب اس سے نکاح کر رہا, اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد اس کو جناب علی استعمال کر کے چھوڑ دے رہا انہیں. کتنے اس سے علماء تحقیق کر کے لکھیں کہ 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکے ہیں اس وقت. آپ کے, ہمارے, میری بہنیں, آپ کی بہنیں, 8 لاکھ. یہ تو جناب علی وہ لسٹ ہے جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ میں آئی ہے نکاح کی. پھر ان آفیشل کتنے ہیں نہیں معلوم آپ کو. 8 لاکھ. آپ کہاں ہیں, آپ کہاں اندھے بنے ہوئے ہیں؟ ہے فکر آپ کو ہے خالی, کوئی فکر نہیں ہے ہم کو, ہماری امت کی کوئی فکر نہیں ہے, ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے, اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں میں کھا لیا پی لیا میں اچھا ہوں, ختم. نہیں, کیا ہو رہا ہم کو فکر ہے. اللہ کے پاس ہم پیش ہوں گے تو نتائج کیا نکلیں گے ہمارے. ہمارا پیسہ کہاں پہ خرچ ہو رہا آج, کہاں خرچ ہو رہا. دیکھیے بازاروں میں کتنی شاپنگ ہو رہی ہے آج. مسلمانوں کا پیسے کی کمی نہیں ہے, مسلمان پیسہ کہاں خرچ کرنا ان کو ابھی تک نہیں معلوم. ان کا پیسہ شاپنگوں میں خرچ ہو رہا, ان کا پیسہ جناب بلڈنگ کے کنسٹرکشن میں خرچ ہو رہا, ان کا پیسہ فارم ہاؤسوں میں خرچ ہو رہا, ان کا پیسہ کلیکشنوں میں جناب علی خرچ ہو رہا, ان کے اپنے خواہش وہاں پہ خرچ ہو رہا. دین کی جو ضرورت ہے بنیادی وہاں پہ ہمارا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا. اور اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بچنا ہے تو پہلے پیسے کو خرچ کرو ورنہ مال کو. آپ سورہ صف کی ایک آیت میں پڑھ کے سنا تو آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم. آؤ تمہیں بتاؤں کہ ایسی تجارت جسے اپنا کر تم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لا, اس کے رسول پہ ایمان لا. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم, اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کھپاؤ. تم مزے کے کھانا چھوڑ دو, خوف کی فکر کرو, ملت کی فکر کرو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کفر تمہارے دروازوں کے اندر آ کے دستک دے گا, کفر تمہارے دروازوں میں آئے گا. ہماری بیٹیاں آج جا رہی ہیں, ہماری بہنیں جا رہی ہیں آج, فکر نہیں ہے ہمیں ذرا سی بھی, ذرا سی بھی فکر نہیں ہے. قرآن نے تو کہا آپ کے لیے اٹھایا گیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہہ کے,
تم بہترین امت ہو, انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. تمہارا کام یہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاؤ, برائی سے روکو, لیکن ہمیں کہ تم خود مرتد ہو جا رہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدیہ لتأمرن, فرمایا کہ اس رب کی قسم جس میری جان اس کے ہاتھ میں ہے, تم لازماً حکم کرو گے لوگوں کو خیر کا, اچھائی کا, لوگوں سے برائی سے روکو گے. اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ, اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب جب اس کے پاس سے آئے گا, اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا یستجاب لکم, پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا, تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا. ولا یستجاب لکم اللہ یبعث عذابا من عندہ, اللہ کے پاس سے عذاب آئے گا تمہارے اوپر, مسلمانوں کے اوپر آئے گا. غیر قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس اس وقت کوئی حجت نہیں ہے. مسلمانوں کو عذاب جو ہو رہا ہے نا, اس کی حجت ہے وہ, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کو اسی وقت ہلاک کرتے جب ان کے اوپر اللہ کی بات کی حجت پوری ہو جاتی ہے. حجت پوری ہو ہی نہیں, ہم حجت ہی پیش نہیں کریں, ہم دعوت ہی نہیں دی ان کو, کہاں سے ہوگی پھر, ہے نا. ایک حدیث شریف آتی ہے, یہ مشکوات میں بھی ہے, وہ آپ سن بھی چکے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی, اللہ سبحانہ و تعالی حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ اس بستی کو جا کے تلپٹ کر دو, اس بستی کو تباہ کر دو. جبرائیل آئے بستی کو تباہ کرنے کے لیے. دیکھے کہ وہ بستی کے ایک گھر کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. اور جبرائیل امین فوری اللہ کے پاس رجوع ہو گئے, پھر اے اللہ تو جس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا, اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی تیری یاد سے, تیرے ذکر سے غافل نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کیا حکم دیتے ہیں, کیا حکم دے رہے ہیں. اب وہ جا کے اللہ سے یہ کہا, ان عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین, ایک سیکنڈ آنکھ پلک جھپکنے کا جتنا وقت ہے نا, اتنے لٹ کے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہے, اور ذکر سے. تو اس بستی کو کیسے میں کروں تیرا, اس قدر اللہ کا بندہ ہے اس میں. اللہ فرمائے اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہ لم یتمعر فی ساعۃ قط, جا اور اس بستی کو اس کے اوپر الٹ دے. کیا بولے؟ جا وہ پوری بستی کو اس کے اوپر پلٹ دے. کیوں؟ پوری بستی میں میری نافرمانی ہو رہی تھی اور ذکر کرتے بیٹھا ہوا تھا, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا یہ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی میں, ان کو روکا نہیں جا کے, اس کو پہلے تباہ کرو. وہ ذکر کرنے والوں کو, وہ مراقبے میں بیٹھنے والوں کو, وہ دعوت کا کام چھوڑ کے حج اور عمرے کے اوپر بار بار جانے والوں کو, جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دیے مسلمان اور لگے جا رہے ہیں عمروں کے اوپر. بڑے بڑے پیا کے 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ کے پیا کے چھوٹوں میں بیٹھ کے سمجھنے کے ثواب ہوگا. ارے آپ کی دولت حج کے نام پہ اسراف ہو رہا, حج کے نہ عمرے کے نام پہ اسراف ہو رہا. آپ کو جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں. آپ پیسہ کہاں پہ خرچ ہونا, دوسری مشنریاں پورا پیسہ خرچ کر کے کیا کر رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عبادات کر رہے ہیں. وہ اسراف کی عبادتیں ہیں سارے. زندگی میں جو چیز فرض ہے وہ کر لیے آپ ایک دفعے, اب پھر حج کو بھاگ رہے ہیں. ایک دفعہ عمرہ کر لیے پھر جا رہے ہیں اب لاکھوں روپے خرچ کر کے. آپ کی بہن پریشان ہے, آپ کا بھائی پریشان ہے, بیوہ پریشان ہے, بیمار ہے مر پڑوس میں, اس کو چھوڑ دیا وہاں بھاگ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا؟ نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں سورہ روم میں فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں اپنے مال کو خرچ کرو اپنے خرابت داروں کے اوپر. آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, ان کا حق ہے, وَالْمِسْكِينَ, جو تمہارے خاندان میں تمہارے معاشرے میں مسکین محتاج ہے اس پہ, وَابْنِ السَّبِيلِ, اور راستے کا بھٹکا ہوا راستے کا مسافر ہے اس پہ خرچ کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, یہ فارمولا سب سے بہتر ہے. بولا اللہ, حج نہیں بولا, زکوٰۃ نہیں, وہ نہیں بولا, کیا بولا؟
مال. اللہ کو راضی کرنا تو بغل میں آپ کے بھوکا بیٹھا ہوا ہے. اللہ کو راضی کرنا تو رشتہ داروں میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے وہاں جا کے جائے آپ. ہاں, کہاں کی عبادت ہے, کہاں کا تصور ہے؟ قرآن یہ بات نہیں کرتا. وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, کیا کہا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. تیسرا حکم کیا تھا؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. 3 حکم دیے. چوتھا, اس کے بعد 3 کاموں سے روکا. اگر آپ جتنے بھی اسلام کے بیسکلی باتیں ہیں نا اللہ کی اطاعت کے, وہ 3 ہیں اصل بنیاد. کیا ہے؟ عدل, احسان, ایتاء ذی القربى. 3 ہی ہے جتنے بھی ہیں. اور جتنے برے چیزیں ہیں بیسکلی وہ آگے آ رہی ہے, وہ بھی 3 ہی ہے اصل میں. اس کی تفصیلات ہیں ماں باقی سب کچھ. اس کے بعد کیا کہا؟ روکا کن چیزوں سے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ تمہیں روکتا ہے کن باتوں سے؟ بے حیائی, بے شرمی کے کاموں سے. آج سب سے زیادہ کوئی چیز اگر آسان ہو گئی ہے, عمل برا, آج اگر کوئی عمل آسان ہو گیا سب سے زیادہ تو بے حیائی کا عمل ہے. جیب میں بے حیائی رکھی ہوئی ہے, کہیں رکھی ہوئی ہے, تکیے کے پاس رکھی ہوئی ہے. سب سے زیادہ باقی کوئی برا کام کرنا اس کو ٹائم لگتا, جا کے باہر کچھ پیسہ خرچ دیکھنا, یہاں نہیں ہے. سب سے آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اب فتنے کا مقابلہ کرنا ہے, اب فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. کیسا کریں گے آپ؟ اس سے ہماری آنے والی نوجوان جو نسل ہے نا وہ پوری تباہ ہو جا رہی ہے اس وقت. بچے بھی بچیاں بھی دونوں, ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کھلونا دے دیا گیا ہے اور اس میں پورے بچے بچیاں سب تباہ ہو رہے ہیں اس وقت. قرآن نے کیا کہا؟ ممبر سے کیا حکم دیا جا رہا جمعہ کے دن؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. بے حیائی سے روکو لوگوں کو. حکم دیتا ہے اللہ بے حیائی کے کاموں سے روکو. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, پھر ادھر بے حیائی بھی. آپ کا گھر والے کہاں جا رہے ہیں, آپ کے بچے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ تو مزے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تسبیح پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ, لیکن آپ کی نسل کہاں جا رہی, ہماری نسل کہاں جا رہی, میرے بچے کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ان کی تربیت, سمجھ میں آ رہا؟ اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہی نہیں. سوچو.